Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. کشمیر ہماری شہراگ ہے اور ہم تحریک آزادی کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. کشمیر کے مسئلے کا حل UN ریزولوشنز پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے. دنیا کو ہندوستان کے اس انسانی حقوق کے خلاف نوٹس لینا چاہیے. ایسکیلیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں صورتحال کو جو بہت ہی irresponsible ہے. اگر کسی نے حملہ کیا نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی نہ گھاس اگے گی. نریندر مودی کان کھول کے سن لو, پاکستانی قوم ہم سب ایک ہیں. مسئلے کشمیر کا یہ حل ہونا پڑے گا. کشمیریوں کو آپ کو رائٹس دینے پڑیں گے. میری آواز سنو, مجھے آزاد کرو. میری آواز سنو, انسان آزاد میری آواز. پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ کشمیر کے نام, اور کیوں نہ ہو. 2 دن ہو گئے بھارتی جارحیت کو یا جھوٹی جارحیت کو, جو بھی آپ دیکھ لیں, مگر اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ آج کا محاذ کشمیر کا خالی لائن آف کنٹرول سے نہیں شروع ہوا. جو پچھلے دنوں میں جو پاکستان نے بھارت کو آئسولیٹ کیا ہے, شرمندہ کیا ہے, ادھر نہیں ادھر نہیں, پوری دنیا میں, بین الاقوامی دنیا کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اقوام متحدہ, اس میں آج کا محاذ وہ کہانی آپ کو پس منظر دکھائے گا جس کی وجہ سے انڈیا اس ڈیسپریشن میں انڈیا نے جو جھوٹ بولا وہ بولا. مگر خالی یہ ہماری کہانی نہیں, یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے, اور بلکہ پوری دنیا اس کہانی میں انٹرسٹڈ ہے. لیٹس ہیو اے کوئک لک کہ کیا ہو رہا ہے. آج کے اخباروں کا اگر میں آپ کو دوں, یہ ہمارا دنیا کا اپنا اخبار ہے, اس کی اگر آپ سرخی دیکھیں, بھارت اپنا جانی نقصان چھپا رہا ہے. کل میں بلکہ جنرل عاصم باجوہ لے کے گئے ہیں پریس کو, اور پہلی بار اتنا, حالانکہ ملٹرائزڈ علاقہ ہے, اتنا ڈینجرس علاقہ ہے, خالی جا کے انہوں جرنلسٹ کو بھاشن نہیں دیا. جنرل باجوہ صاحب نے آزادی دی نیو یارک ٹائمز کو, AFP کو, ایسوسیٹڈ پریس کو, BBC کو, کہ آپ جا کے عام لوگوں سے بات کریں. جن 2 سیکٹرز میں بھارت کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے سو کال سرجیکل سٹرائک کیا ہے, ان سیکٹرز میں لے جا کے لوگوں میں آزاد کیا بین الاقوامی میڈیا کو. اور انہوں نے کیا چھاپا یہ میں آپ کو 1 منٹ میں بتاؤں گا, مگر لوکل میڈیا نے کیا چھاپا یہ آپ پہلے دیکھیں. Doesn't want escalation but will crush aggression. ہمیں ایسکلیشن نہیں کرنی, ہم نے بات خراب نہیں کرنی, مگر اگر کوئی جارحیت ہوگی اس کا منہ توڑ نقصان دیں گے. دوسری طرف انڈیا سے اس قسم کے جو اوپینینز ہیں وہ آنے لگ گئے ہیں. یہ جو انڈین آرٹسٹ ہیں نیش کپور صاحب, ان کی آج سرخی ہے, انڈیا از بینگ رولڈ بائی اے ہندو طالبان. اگین کس کی بات ہو رہی ہے؟ نریندر مودی کی. میں نہیں کہہ رہا, خود انڈین سول سوسائٹی کہہ رہی ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے. چائنا بلاکس ریور سیٹس آف الارم بیلز ان انڈیا. پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں چائنا نے 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں کی ہیں. ایک تو جو برہما پوترا ہے اس کے اوپر ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور بلاک کر دیا ہے. جیسے انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی معاہدہ ختم کرنے کی باتیں کی, ویسے ہی ہمارا اتحادی چائنا نے آ کے برہما پوترا کے اوپر جو بائی دی وے جس کا انڈیا ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر ڈیم بنانے کی کوشش کی. تو اگر آپ افسردہ تھے کہ پاکستان سٹینڈز آئسولیٹڈ, بالکل نہیں. اور ساتھ ساتھ مسعود اظہر جنہیں انڈیا انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہ رہا تھا, دوسری بار چائنا نے کل میں ہی ڈکلیئر کیا ہے اپنا ویٹو, اور انڈیا کی جو درخواست تھی اسے برخاست کر دیا ہے. تو اگین چائنا is standing with Pakistan on even who can and cannot be declared an international terrorist. بڑی بات ہے بیجنگ سے. پھر سے journalists flown to LOC to debunk Indian myth. پورے پاکستان کے اخبار, escalation not in anyone's interest کہتی ہے فوج. اور یہ تصاویر انٹرنیشنل بین الاقوامی پریس کو لے جایا گیا ہے. ایک اور اخبار, بھارت کو ایسا جواب دیں گے کوئی سوچ نہیں سکتا. پاک فوج, بلکہ یہ تو اور بھی انٹرسٹنگ سرخی ہے, بھارتی فوج موت سے خوف زدہ سیالکوٹ سیکٹر پر 50 چوکیاں چھوڑ کر فرار. This is happening. ایک اور اخبار, India's drunken surgical fast further exposed, اور کوئی 5 کلومیٹر اندر آ کر بچ کے دکھائے. جنرل باجوہ has made the headlines again. مگر یہ چھوڑیں,
فرض کریں کہ یہ سب بہت پاکستانی ہیں, فرض کریں ان کے دل میں بہت پاکستانیت ہے اور یہ اسٹریٹ بات نہیں کر سکتے, فرض کریں یہ سب اخبار جھوٹ بول رہے ہیں, مگر نیو یارک ٹائمز کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ جو کہانی چل رہی ہے, جو آپ بالکل گوگل پہ جا کے دیکھیں, یہ کلیئرلی بتاتی ہے خالی فوج کا پرسپیکٹو نہیں, مگر وہ پرسپیکٹو جو عام کشمیری بول رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سا علاقہ ہے, ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اگر کچھ ایسی چیز ہوتی 30-40 لوگ اگر مارے جاتے جیسے انڈیا کلیم کر رہا ہے, تو ہمیں آواز آتی, ہمیں سنائی دیتا, ہمیں سمجھ آتی, ہمیں خبر آتی. وہ جنازے کدھر ہیں جو 40 لوگوں کے سو کال ٹیررسٹ کے پڑے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ جو دوسری خبر آپ دیکھ رہے ہیں AFP کی, جو دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے, ہر بین الاقوامی اخبار میں چھپتی ہے, یہ خبر بھی یہی سی بات کی تصدیق کر رہی ہے. عام لوگ, فوج کو چھوڑیں, عام لوگ کہہ رہے ہیں, کشمیری, آزاد کشمیری, کہ nothing happened, they didn't hear anything. تو یہ جناب آج کیا یہ جو اس ہفتے کی جو بیوقوفی ہے جاریت یا بیوقوف جاریت ہوئی ہے, اس کا خلاصہ. محاذ کنٹینیوز, مگر بہت ساری باتیں ہو گئیں. جو میرا امریکہ کا دورہ تھا, جس میں ہم نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مشن کشمیر کور کی, اس کی شروعات سے پہلے پاکستان نے ایک اور ریکارڈ سیٹ کیا, امریکیوں کا ایک اور طریقے سے, ایک نئے طریقے سے دل جیتا, بیس بال کے ذریعے, جسے امریکی کرکٹ کہا جاتا ہے. آج کا محاذ ادھر سے شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آج تک اقوام متحدہ کے سامنے, کہ ان کشمیریوں سے, آکیوپائڈ کشمیریوں سے, جو آج تک انڈیا کا نیریٹو اور اس کے مغربی اتحادیوں کا نیریٹو چیلنج کرتے ہیں. میں ہوں وجاہت سید خان. گیٹ ریڈی فار اے بینگنگ محاذ. اچھا, اب بہت ہو گئی سیاست, بہت ہو گئی سفارت, بہت ہو گیا کشمیر, اب تھوڑا سا نیو یارک بھی ہو جائے. اور اگر نیو یارک کی بات ہو تو آف کورس بیس بال کی کو مینشن کرنا ضروری ہے. جو امریکہ کا کرکٹ ہے, بیس بال بغاوت کا گیم ہے, باغیوں کا کرکٹ ہے. انگریز جب ادھر رول کرتے تھے تو وہ کرکٹ لانے کی انہوں نے کوشش کی. کچھ جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں امریکہ کی, 300-400 سال پرانی یونیورسٹیز, ہارورڈ وغیرہ, جدھر آپ کا یہ دوست بھی کچھ عرصے کے لیے غلطی سے پہنچ گیا تھا, ان کے پرانے کرکٹ گراؤنڈز ہیں, کلبز ہیں. مگر امریکی شہروں میں انگریزوں نے کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ جب نہیں کی, تو ایک باغی کلچر ڈیولپ ہوا, ایک گلی ڈنڈا ٹائپ کلچر ڈیولپ ہوا, جس سے پھر برانکس اور بروکلن اور اس قسم کے سبربز, جس دن میں بائی دا وے ابھی بروکلن آیا ہوا ہوں, کونی آئلینڈ آیا ہوا ہوں, وہ جو ہے ایک چھوٹا کرکٹ, تنگ گلیوں والا کرکٹ, سڑک والا کرکٹ مورف ہو کے ایک طریقے سے, گلی ڈنڈا بھی اس میں شامل تھا, اس سے آپ کا نکلا بیس بال. اور آج میں آپ کو بیس بال خالی اس لیے نہیں دکھانے آیا کہ بیس بال مزیدار ہے, کائنڈ آف کچھ لوگوں کے لیے بورنگ بھی ہوتا ہے, مگر آج پاکستان کی ٹیم, پاکستان کی پہلی بیس بال ٹیم انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ہو کے ایشیا میں راؤنڈز جیت کے ادھر آئی ہوئی ہے. Well, I beat the drum and hold the phone. The sun came out today. We're born again. There's new grass on the field. Around the third and headed for home. There we go. Baseball. And there you go. How cool, huh? Pakistan ka jo. This is interesting to know. It's interesting to note کہ ہوا کیا ہے. وہ یہ جناب کہ 1992 میں پاکستان کی پہلی جو ہے بیس بال ٹیم بنی تھی. اس وقت اولمپک سپورٹ تھا بیس بال. پھر بیچ میں بیس بال سے توجہ حکومت کی بھی, لوگوں کی بھی اس لیے اٹھ گئی کیونکہ اولمپک سپورٹ جو ہے اسے ایز اے اولمپک سپورٹ سے ڈراپ کر دیا گیا. اب پھر سے جو ادھر کے کوچ ہیں اور جو ان کے والد صاحب ہیں فخر شاہ اور خاور شاہ, انہوں نے وہ پھر سے لائے ہیں تو ورجینیا کے ریزیڈنٹس, مگر پھر سے لائے ہیں. اب پہلی بار یہ ٹیم نے کوالیفائی کیا ہے اپنی ریجن سے. 4 آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں, 4 یہ جھنڈے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو,
یہ پاکستان، اسرائیل، برطانیہ اور برازیل US ایمبیسی کے جو بیس بال گراؤنڈز ہیں اسلام آباد میں ادھر پریکٹس کیا ہے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے بھی ان کی مدد کی ہے, انہیں گراؤنڈ شراؤنڈ دیا ہے. دس از اے پراؤڈ مومنٹ کیونکہ یہ جو 29-30 لڑکے ہیں یہ اکھاڑے سے بھی ہیں, یہ لاہور سے بھی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے ولیجز سے بھی ہیں. وعلیکم السلام. یہ چھوٹے چھوٹے ولیجز سے بھی ہیں اور آج نیو یارک میں جو گھر ہے بیس بال کا اور یہ مناظر ہیں. کراؤڈ تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جو توجہ ہے پاکستانی سفارت خانے کی وہ وزیر اعظم کے دورے پہ ہے, مگر نیو یارک ٹائمز نے لوکلی جو سب سے بڑا امریکہ کا اخبار ہے انہوں نے ان پہ سٹوری کی ہے. سو اٹ بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے. World Baseball Classic qualifying round in Brooklyn, New York. Great Britain versus Pakistan. Both teams come in at 0-1. The winner stays alive to face Brazil on Saturday, while the loser of this game is eliminated. We pick it up third inning, 1-0 Great Britain. 2 men on. Gerardo Chisholm with a base hit off Mohammad Zohaib. Kyle Simmons scores. 2-0 Great Britain. Now 3-0 in the fourth. A man on second, 1 out. Chavez Young with the liner right back up the middle. Zohaib can't make the play. Albert Cartwright motors in. That makes it 4-0 Great Britain. Bottom half of the fourth, Greg Hendricks on the hill looking good. He goes 4 scoreless innings, allowing just 1 hit while striking out 3. He had the breaking ball working. Well done, brother. Well done. Thank you, Rakho. خورشہ صاحب کیا کیسے ہوا یہ, کیسے آپ نے امیجن کیا یہ بیس بال جو میں 92 میں گجرانوال ڈویژن میں اسپورٹ افسر تھا تو یہ اولمپک کھیل ہوا بیس بال. تو ملک کا ہمارا جو پاکستان ہے کرکٹ پلیئنگ کنٹری ہے, 90% لوگ جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. بیس بال جو کھیل ہے وہ ایک بیٹ بال کا کھیل ہے. میری یہ خواہش تھی اور میں سوچا کہ کیوں نہ ایسے کھلاڑی جو اچھے کھلاڑی کرکٹ سے ابھی ان کو چانس نہیں ملتا ان کو بیس بال کی طرف لے آئیں. تو یہ کھیل ہمارا اولمپک کھیل بھی ہے. ایشیا میں ہماری 5th پوزیشن ہے اور ورلڈ میں ہم 23rd پہ ہیں آؤٹ آف 124 کنٹریز. اس وجہ سے ہمیں یہاں موقع ملا ہے اور مجھے اس کی بالکل ہی فکر نہیں کہ میچ لوز ہو یا ون کرے, لیکن الحمدللہ پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں جب یہ آؤٹ کرتے ہیں, یہ بال تھرو کرتے ہیں اور بڑی وقار سے تو لوگ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کھیل میں پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حامد ہے اور میں پاکستان میں خیبر پختونخوا صوابی کا رہنے والا ہوں. امریکی اگر کوئی دوست یار ہیں انہیں اگر بتائیں کہ بھائی ہماری بیس بال ٹیم ہے وہ کیا کہیں گے؟ آج جو امریکن ہم سے ملے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ پاکستانی بھی ایک ٹیم موجود ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو ادھر زیادہ تر جو پاکستانی کوئی بھی بیس بال میں نہیں کھیلا, کیونکہ ہم جو پاکستان سے آتے ہیں تو یا تو اسٹڈی کے لیے آتے ہیں یا پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں. تو اس وجہ سے امریکن حیران ہے کہ پاکستانی کیسے بیس بال کھیلا, کیونکہ یہ امریکہ کے ٹاپ کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے. اللہ سے امید ہے کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان ورلڈ چیمپئن بیس بال کی ہوگی. انشاءاللہ. تھینک یو. That's my day in Coney Island, Brooklyn. Again, جیسے اگر آپ کہہ لیں کہ ناظم آباد سے اچھے بیٹسمن نکلتے ہیں اور زمان پارک سے اچھے بولر نکلتے ہیں تو ویسے ہی کونی آئلینڈ سے بروکلن سے اچھے بیس بال پلیئرز نکلتے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ ادھر پرائم منسٹر صاحب نے اپنے 4-5 دن مکمل کر لیے سفارت کی, مگر میں اس لیے آپ کو یہ لانا ادھر چاہ رہا تھا کہ الٹیمیٹلی سفارت کا جو بیسٹ طریقہ ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ اگر دوستی کرنی ہے امریکہ سے تو اس کا کھیل شاید
सीखना पड़ेगा और शायद पाकिस्तान और अमेरिका ऐसे दो भाई खड़े हो सकते हैं if मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट realizes कि सॉफ्ट पावर जो है जो हमारे जो 25-30 लड़के हैं बेसबॉल वाले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बेचारे बगैर ग्राउंड्स के इधर फिर भी क्वालिफाई करके पहुंच गए हैं सॉफ्ट पावर अगर आपने प्रोजेक्ट करनी है जैसे इंडिया करता है जैसे ईरान करता है सो देन आपके लिए ओपनिंग है आप अगर ज़्यादा मसरूफ नहीं तो थोड़ा सा इस मशगले को भी वक्त दें कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। सुषमा स्वराज साहबा ने तकरीबन 10 मिनट की स्पीच करके जो अभी खत्म हुई है ये इंडियन प्रेस भी मेरे पीछे रैप अप करने लग गया है। 10 मिनट की स्पीच में खुलासा ये है कि शुरुआत ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए बिल्कुल की और इंडिकेटर्स बताए जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कोई शक नहीं इंडिया is doing well economically उसके इंडिकेटर्स बताए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसमें टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फेयर पाकिस्तान कुछ इंडिकेटर्स में पीछे है बनिस्बत इंडिया के बिल्कुल ठीक है मगर फिर कश्मीर से पहले बलूचिस्तान का नाम लेना और बलूचिस्तान से पहले दहशतगर्दी का नाम लेना और दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान का नाम लेना एज इफ और पूरी दुनिया की जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं डमास्कस बैंकॉक पेरिस तुर्की इन सबको पठानकोट से कनेक्ट करना थोड़ा सा इसमें इम्बैलेंस है क्यों क्योंकि आई एम सॉरी बट डमास्कस में इंटरनेशनल एक जंग लगी हुई है तुर्की में आइसिस आ रहा है बेल्जियम में पेरिस में आइसिस पहुंचा हुआ है आइसिस एक अलग दाइश एक अलग बीमारी है एक अलग मसला है जो 2.5-3 साल से चल रहा है जिसकी शुरुआत इराक की जंग और इराकी इन्वेजन मगरबी फोर्सेस की तरफ से है और अलकायदा वगैरह से उसकी वाबस्तगी है जो भी पुरानी कश्मीर में जो फ्रीडम फाइट है कश्मीर में जो आर्म स्ट्रगल है कश्मीर में जो मिलिटेंसी है ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ्रीडम फाइट आर्म स्ट्रगल मिलिटेंसी सेपरेटिज्म भी कह लें आज़ादी मूवमेंट भी कह लें इनका दाइश से कोई ताल्लुक नहीं है इनका अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं है ये 60-70 साल से हो रहा है और ये होता रहेगा अगर ये एटीट्यूड रहा इंडिया का मगर इधर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसकी लंबी चौड़ी रेजोल्यूशंस हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा कि क्या है हम इधर आते हैं हम इधर दुनिया के सामने अपना मुद्दा रखते हैं क्योंकि हमारा एक केस बनता है पाकिस्तान का एक केस बनता है केस एक्चुअली है क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन जो हम बचपने से पढ़े जा रहे हैं वो हैं क्या एक तो मैं आज के महाज में वो आपको दिखाऊंगा सुनाऊंगा समझाऊंगा पढ़वाऊंगा और सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंटली बलूचिस्तान की कश्मीर से क्या कनेक्शन है ये डेस्परेशन है या कोई नई मूव है कोई नई चाल है इंडिया की कि अक़वाम मुत्तहिदा में बलूचिस्तान का नाम लेना अब ये होगा अब अगली बार क्या पाकिस्तान नागालैंड का नाम ले खालिस्तान का नाम ले और जो इंसर्जेंसीज कहते हैं 22-23 इंसर्जेंसीज हो रही हैं उनका नाम ले आसाम का नाम ले कानपुर का नाम ले सवाल बनते हैं कि इंडिया ने टेम्परेचर क्यों रेज किया है और वज़ीर आज़म ने बग़ैर मोदी साहब का नाम लिए बातें की इधर क्यों उनका नाम लिया गया तो जो पिछले दिनों उड़ी में हुआ जो आपने एक टेम्परेचर उठाया फिर गिराया फिर उठाया मिसलीडिंग रिपोर्ट्स की रशियंस के साथ आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है रशियंस नहीं आ रहे अपना जहाज़ आप लैंड करवा रहे हैं रोडों पे मतलब जो मीडिया वॉर जो इंडिया की तरफ से शुरू हुई है जो एक विट्रियोल एक वॉर फीवर जो आप शुरू किया है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बट इट सीम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट नज़र आ रहा है कि देयर नॉट मेनी टेकर्स ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे जो 2-4 लोग गैलरी में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पीछे आप देख सकते हैं जो 2-4 लोग जो प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं गैलरी में वो बात कर रहे हैं बट इट्स ओवरऑल अनरिमार्केबल और इतना इंटरेस्ट है कि ये भी खाली हो गया तो अब बाहर जाके पूछते हैं कि और
क्या सीन है, लोग कैसे देख रहे हैं इसे, एक्चुअली लोग कैसे देख रहे हैं सुषमा स्वराज के महाज को। सुषमा स्वराज की पहली दूसरे नंबर पे स्पीच थी, तीसरे नंबर पे स्पीच थी, मगर आज ये है हालात। अक़वाम मुत्तहिदा जिस दिन वज़ीर आज़म साहब की स्पीच थी, पाकिस्तान की बारी थी, आप ये हॉल्स देख रहे थे। आज खुद आपको मैं दिखाता चलूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में उल्लू बोल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, आई डोंट नो, हम तो रिपोर्टर हैं। महाज उधर जाता है जिधर कोई और जाता नहीं, मगर काश आज मेरा जी चाह रहा है कि और लोग इधर आते, दिखाते कि दुनिया की सो कॉल्ड सबसे जो बड़ी जमहूरियत है माशाल्लाह से, उसे क्या रिस्पांस मिल रहा है, और उसके जो फॉरेन मिनिस्टर साहिबा हैं उसकी वो किस बेसिस पे अक़वाम मुत्तहिदा में आके दहशतगर्दी की बात करती हैं। ये मैं आपको मनाज़िर दिखाऊं, अलग अलग ये इनका स्टैंड है, ये दुनिया के अलग अलग झंडे और ये फसेल हैं, और ये आपका पाकिस्तान के झंडे, यूनाइटेड नेशंस की हैट्स। अगर आपके सर में दर्द हो जाए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बातें सुन के, तो आप सर दर्द की गोलियां भी ले सकते हैं। अगर वक्त आपका ज़्यादा बर्बाद हो जाए इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की बातें सुन के, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की घड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपने अक़वाम मुत्तहिदा को याद दिलाना हो कि 60-70 साल हो गए हैं आपकी इन करारदादों को, तो आप स्पेशली ये घड़ी लेके बान की मून साहब को भी दिखा सकते हैं, ओबामा साहब को भी दिखा सकते हैं। और अगर आपने वाकई सबसे दोस्ती करनी हो, तो ये अल्टीमेटली ये जो मैप है जो पूरी दुनिया को ये अमन के जो पत्ते हैं उनमें रैप करके जोड़ता है, तो आप ये दिखा सकते हैं। और अगर आपने स्टाइल में बताना हो तो आप ये कफ लिंक्स भी ले सकते हैं। मगर नाउ आई एम जस्ट बीइंग फैसिशियस, आई एम बीइंग नॉटी। ये जनाब न्यूयॉर्क से मेरे मनाजिर चलते चलते ये UN राइट बाय द रिवर, और अब मैं तलाश में हूँ, खोज में हूँ उन कश्मीरियों की, और उनसे पहले उन पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी सिफारतकारों की जो मुझे समझाएंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे कि ये जो इंडियंस ने जो इस वक्त बात की है, इसका क्या जवाब हम दे सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं। ओके, तो पीछे सिंबॉलिकली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्टैंड अप एरिया है वो है, सामने ऑफ कोर्स मेरे द वन एंड ओनली द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, और इर्द गिर्द मेरे सन्नाटा। UN जनरल असेंबली में मैं था मैडम, सन्नाटा। वो प्लेइंग टू द गैलरी, 2-4 उन्होंने इंडियन डेलीगेशन के प्रेस के जर्नलिस्ट थे, वो तालियां मार रहे थे, बट पीपल वर लीविंग, और खाली एक हॉल, एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो अपने खिताब में पाकिस्तान के बारे में इल्ज़ामात किए, मैं समझती हूँ कि वो झूठ का पलंदा है। सबसे बड़ा झूठ जो उन्होंने बोला अपने खिताब में वो ये कि कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, जबकि सारी दुनिया जानती है, जो लोग सुन भी रहे थे जनरल असेंबली हॉल में, उनको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा पे दिस इज़ द ओल्डेस्ट आइटम, और सब जानते हैं कि एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। दूसरा झूठ जो बोला उन्होंने ये डिनाई किया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो भी सारी दुनिया देख चुकी है, अखबारों में छप चुके हैं, तस्वीरें आ रही हैं, 100 से ज़्यादा लोग को शहीद कर चुके हैं इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस, और साथ साथ उन लोगों की जिन्होंने बिनाई अपनी लूज़ की है वो इंडिया डिनाइल में है। तीसरा झूठ जो उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा
کہ ہندوستان تو تیار ہے مذاکرات کے لیے, پری کنڈیشنز انہوں نے کبھی نہیں امپوز کیے. آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے 21 سپٹمبر کو اسی جنرل اسمبلی کے ہال میں پھر سے دہرائی یہ بات کہ پاکستان تیار ہے پرامن حل تلاش کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ انڈین فارن منسٹر کے جو الزامات ہیں وہ ایک کوشش, ناکام کوشش ہے کہ وہ توجہ ہٹائیں اور دھول پھینکیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں کہ جو کشمیر میں اس وقت آکیوپائڈ کشمیر میں ہو رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس ایفرٹ میں ناکام ہوئی ہیں, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت آکیوپائڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, جو میں نے نوٹس کیا, ایک تو جو پچھلے سال نہیں تھا ویٹریول, پہلی بات تو کشمیر کو پٹھان کوٹ کا انہوں نے مینشن کیا, مگر ساتھ ساتھ دمشق, ساتھ ساتھ بینکاک, ساتھ ساتھ ٹرکی, ساتھ ساتھ پیرس. اب وہ آئسس ایک جگہ اور کشمیر کی جو آزادی کی موومنٹ ہے ایک جگہ, مگر یہ بڑا وائلی سا ایفرٹ ہے آئسس کا جو گلوبل تھریٹ ہے اس کو کنیکٹ کرنا پٹھان کوٹ سے یا اوڑی سے یا کسی اور چیز سے. مگر ایک تو اس پہ مجھے اپنا تجزیہ دیں کہ کدھر 60-70 سالہ آزادی کی مہم, جسے اس میں ملیٹنٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہیں, اس میں سیپریٹسٹ ایلیمنٹس بھی ہیں, اس میں پرو پاکستان ایلیمنٹس ہیں, اس میں ایون پرو انڈیا ایلیمنٹس بھی ہیں, مگر جو زیادہ اٹانومی مانگتے ہیں. دوسری طرف آئسس عجیب وائلی سا یہ کنیکشن کیا ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ان کا خطاب کا وہ حصہ جو کہ پاکستان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی الزامات کر رہی تھیں وہ, تو وہ یہی کوشش ہے, اری کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں ہندوستان کی حکومت کہ وہ کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے, گریو وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, اسپیکنگ آف اسٹیٹمنٹس اگین, پھر سے بیکاز دس از اے وار آف ورڈز الٹیمیٹلی, یو این میں تو ہوتا ہی یہ ہے, مگر بلوچستان کو کمپیئر کرنا کشمیر سے, ایک انٹرنل ایشو کو کمپیئر کرنا سب سے لانگسٹ پینڈنگ یو این ایجنڈا آئٹم سے, اور مور دین اینی تھنگ اب کیا ہوگا, ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہم ناگالینڈ کی بات کریں گے اور خالستان کی بات کریں گے. از دس وے انڈیا از ٹیکنگ اس ٹو سچ لوز؟ اول تو میں یہ بلوچستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ انڈین فارن منسٹر کا بلوچستان کو اس طرح سے ریز کرنا نہ صرف انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہے, مگر جو پرنسپلز ہیں یو این چارٹر ان کے بھی خلاف. اس طرح سے ایک ملک کا انٹرنل جو افیئر ہے, انٹرنل میٹر کو اس طرح سے ریز کرنا ایک اور ملک کے لیے, یہ بالکل خلاف ورزی ہے یو این چارٹر کے پرنسپلز کی. پاکستان ہر الزام کا جواب تو ضرور دے گا, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی, بیکاز یہاں ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کہ پاکستان کا اپروچ کنسٹرکٹیو ہے, ہندوستان کا جو ہے وہ نیگیٹو ہے. پاکستان آگے جانا چاہتا ہے, پاکستان کشمیر کا پرامن حل چاہتا ہے, اور انڈیا ڈینائل میں ہے. تو یو ول سی دا اسٹارک کانٹراسٹ بٹوین اے کنسٹرکٹیو پاکستان اینڈ این انڈیا ان ڈینائل. Permanent representative of Pakistan to the United Nations, Malil Lodhi Sahab, thank you so much. جو سخت زبان استعمال کی, الزام تراشی کی, اس کا ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ جو ابھی تھوڑی ہی دیر میں پاکستان کا جو رائٹ اور رسپانس جو ہے وہ جب پاکستان ایکسرسائز کرے گا تو بیسڈ آن فیکٹس not fiction کرے گا. مگر پھر بھی امید ہے کہ we have a more filled up hall than the Indian foreign minister did. Thank you ڈاکٹر صاحبہ, thank you. اور میں وجاہت سعید خان, محاذ جاری ہے. تھوڑی دیر پہلے سشما سوراج نے بلوچستان سے کمپیئر کیا ہے کشمیر کو, تو میں ادھر جو کشمیری ہیں, کچھ مقبوضہ ویلی سے بھی ہیں, کچھ آزاد کشمیر سے بھی ہیں, کچھ کہیں سے نہیں ہیں, امریکہ سے ہیں. Let me talk to a non-Kashmiri, Eric Nelson. How are you? Good, sir. How are you? Very good, Eric. Now you're a filmmaker, yes? Yes, filmmaker, actor, yeah, producer. Awesome, and you were holding the US and the Kashmir flag. Yes. What are you doing here? We're here from Jersey City because we're always on the side of peace and justice, and we want the Kashmiri people to decide their own future and fate, and we want all tortures, violence against the Kashmiri people to end immediately, including the rapes and all other abuses. As a consumer of news, as an American consumer of news, do you think that Kashmir is ignored as a topic versus the other conflict zones in the world? Absolutely. Why is that? I don't know why. I don't know what the reason is. I don't know what the reason is. I can tell you this, that I know that the core, if you go to the root of the problem,
it's usually from some kind of imperialism formerly where they divide and conquer. Thanks, Eric. Thank you. Let's get some other sound from some other Kashmiri. Sir, अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज सैयद है. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? Very well, thank you. ये जो एरिक जो बात कर रहे थे, and he's in an alliance with you. मुझे ये बताएं कि मुहिम क्या चौन क्यों नहीं करती? क्या चौन क्यों नहीं करती? Well, there are a couple of reasons. हमारे में कमी है मोबिलाइजेशन करने की. नंबर वन, जो पावर्स हैं इन पावर उनका अपना एजेंडा है. यही बात एरिक भी कह रहा. They have their own agenda and they act according to their own agenda. आपकी जनरेशन से एक नई जनरेशन पे आते हैं. बहन क्या नाम है आपका? रिजवाना. क्यों आई हैं प्रोटेस्ट पे? And how do you see the movement going? अभी यहाँ पे 3 दफा हो चुका है. And every time I came with my kids. Politically तो कुछ नहीं बोलूँगी. मैं एक बेटी हूँ, माँ हूँ, वाइफ हूँ. तो जब मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मैं इतनी परेशान होती हूँ. तो इसी तरह कश्मीरीज़ को देखो, उनकी माएँ कितनी परेशान हैं. उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं. क्या हो रही है? मैं सिर्फ एज अ मदर अभी सोच सकती हूँ कि मेरे बच्चे को ज़रा सी चोट लगती है तो मैं कितनी परेशान होती हूँ. मैं पिछले साल आया था तो मुझे ये क्राउड नहीं नजर आया था. आज डाइवर्स क्राउड नजर आ रहा है. मुझे गोरे नजर आ रहे हैं, मुझे सिख नजर आ रहे हैं, मुझे खवातीन नजर आ रही हैं, माएँ नजर आ रही हैं, बहनें नजर आ रही हैं. मूवमेंट का मोमेंटम क्योंकि जो कश्मीर में एक्चुअली हो रहा है सड़कों पे, उससे फर्क पड़ रहा है. यू थिंक दैट्स मेड अ डिफरेंस? डेफिनेटली उससे बहुत फर्क पड़ा है. लेकिन आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि ये तहरीक जो है ये क्यों पॉपुलर नहीं हो रही, क्यों ये अंडरस्टूड नहीं हो रही बाय द वेस्ट. तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर जो है ये जहाँ मौजूद है ये मुसलमान एरियाज में मौजूद है. ये यूरोप में होता तो इसकी अटेंशन डिफरेंट होती. यहाँ तेल निकल रहा होता, लोगों के इंटरेस्ट होते तो यहाँ लोगों की दिलचस्पी होती. और अभी ये है कि यहाँ कश्मीर जो है उसके साथ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है हिंदुस्तान का. और अनफॉर्चुनेटली जो वेस्ट है इस वक्त प्रो इंडिया है और इंडिया को हर लिहाज से अकोमोडेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कश्मीर कॉज जो है वो थोड़ी सी सबसाइड हुई है. अंडरस्टूड. थैंक यू. इंशाल्लाह. थैंक यू. सोना जी, आपने देखा रंग बदला है. पिछले साल जो हमने रिपोर्टिंग की थी इधर से, ये मनाजिर नहीं थे. हमारी माएँ बहनें कश्मीर की बहुत सारी इधर साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? गोरे आए हुए हैं. एक और मैं आपको दिखाऊं, आए मेरे साथ, मनाजिर दिखाऊं आपको. जी अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. जी महाज, आए दिखाता हूं आपको. जो मनाजिर हैं ये पहले नहीं थे. ये सिख भाई भी आए हुए हैं. हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. What's your name? My name is Yadvinder Singh. Mr. Singh, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाँ जी, बहुत अच्छे हैं. ये मैंने पहले नहीं देखा. हाँ, I haven't seen. I've been covering this for a couple of years, but this is refreshing. Pellet gun victim का एक साइन एक सरदार ने उठाया हुआ है. So, where's this going? Why are you here? Oh, we've been through this. Sikhs in Punjab have suffered a lot in the last 30-some years since 1984. And we can very well relate to our Kashmiri brothers. We're very familiar with the atrocities, what's going on with the Kashmiris these days. I've been going on from last 30-some years as well as the Sikhs. Is this a minority problem? Is this the Hindu center versus the minorities in the peripheries, the Sikhs in the west, the Assamese in the east, the Kashmiris in the north? ये मसला क्या है exactly India का? You know, they're forcing us to admit their constitution and follow their constitution. The people who live in India have no choice because the Indian state has become so powerful and people has to work and they have to feed their families. I mean, there's only two choices: either to join them or you oppose them and get killed. And because there's no freedom of self-expression. You know, there's no freedom to say things which you want to say. Do you agree when he says कि जो कश्मीरियों का जो minority problem है वही सिखों का minority problem है? To my understanding, the problem with the Indian state is that India has never been a country. They have joined forces with the British people to form a country. Since after the freedom of India, the Hindu majority of India has forcibly tried to convert people. They are converting Christian back to Christianity. They're asking, they're like for the Babri Masjid case. So they're trying to take the history back 5,000 years, which is not possible. They're trying to convert. So now every minority in India is under pressure. Either they become Hindus, accept Hindu as their religion, or they are terrorists. That people, the minority communities, the Christian, the Sikhs, and the Muslims, they ball with the Hindus and the Dalits, just accept the Brahmins.
Brahmin is the cause of the problem. Even Hindus, they suffer a lot. Where do you see this new Sikh Kashmiri alliance, which is kind of what I'm seeing over here right now, which is a minority alliance against the larger Indian state? You know, جو آزادی چاہتے ہیں پنجاب میں کشمیر میں یا اور بھی منورٹیز جو ہیں جو ہندوستان میں اپنی ایگزسٹنس چاہتے ہیں اپنی ریکگنیشن چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں اس سسٹم سے آزادی چاہتے ہیں which has killed them for last 60 some years. So they want their say in there and they need to join their hands, and we are here to support Kashmiris just to join their hands with them that they are looking for freedom, we're looking for freedom. So we're buddies in that sense. Interesting, very interesting. Thank you, gentlemen. बहुत shukriya. Thank you. Rab rakha. So interesting perspective from the UN under the shadow of the United Nations building. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, اور جو خلاصہ ہے انگریزی میں بات کی ادھر ہمارے جو سکھ بھائی ہیں انہوں نے, بٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی الائنس ہے, اور یہ جو مائنورٹیز ہیں, جو اقلیت ہیں انڈیا کی, یہ ان سب کی پرابلم ہے. یہ ناگالینڈ میں پرابلم ہے, یہ دلتس کا پرابلم ہے, یہ سکھوں کا پرابلم ہے, یہ مسلمانوں کا پرابلم ہے. میں یہ پرسپیکٹو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے تو دیکھا ہے سکھوں کو انڈیا کی فوج میں بڑے ہیرو رہے ہیں ان کی, انڈیا کی فوج میں سکھ ہیرو, مگر کہا جا رہا ہے کہ they don't have a choice. جو ادھر ہے مائنورٹی, اسے سینٹر کے ساتھ جو ایک اپر کلاس کہہ رہے ہیں, بتایا گیا کہ ایک ہندو اپر کلاس, ایک برامن اپر کلاس ڈومینیٹڈ جو وفاق ہے ان کی, اس کے ساتھ ملگمیٹ, اس کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا, ورنہ یو آر انڈر تھریٹ. اینڈ اٹس این انٹرسٹنگ پرسپیکٹو جو میں نے پہلے نہیں سنا, کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. مگر جو خالستان کی موومنٹ ہے, جو سکھوں کے ساتھ ہوا ہے, جو ان کی آج بھی وابستگی ہے پاکستان میں, انٹرسٹنگ ایک الائنس کہا کہ ہم بڈیز ہیں کشمیری کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ ہم بڈیز ہیں, کیونکہ رائٹس کی اس جنگ میں جو 15-20 ملین جو سکھ ہیں, اتنے 15-20 ملین مسلمان بھی ہیں کشمیر میں, کشمیری بھی ہیں. تو انٹرسٹنگلی ایک اتحاد شروع ہو سکتا ہے, بلکہ ہے, between the Sikh minority of India and the Kashmiri minority of occupied Kashmir Valley. Again, یہی ہے بیوٹی اقوام متحدہ میں آنے کی. ادھر آپ کو سشما سوراج ایک کہانی سناتی ہیں, مگر جو ریالٹی ہے جو انڈیا کی, وہ کچھ اور ہے, نظر آتا ہے, اور نیو یارک کی سڑکوں پہ نظر آتا ہے.